چونکہ مغفرت استغفار بڑا فضیلت والا ہے، اس لیے فرمایا کہ دن اور رات اسی پر ختم کیے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لوگ جنت میں کیسے گئے، وہ رات کے وقت کم ہی سوتے تھے اور سحری کے وقت آخری پہر میں رات کے استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی کہ اپنی آخری عمر میں استغفار کریں، جب نصرت آ جائے اور فتح آ جائے اور تم دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس طرح وہ آخری لفظ بن گیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، کہ جب موت کا وقت آیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر دینا اور مجھ پر رحم فرمانا اور مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دینا۔ چونکہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے، تو امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تلقین کی کہ اپنے دن کا آغاز بھی اسی سے کریں اور اس کا اختتام بھی اسی پر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یہ ہے کہ تم یہ کہو اے اللہ تو ہی میرا الہ ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرے وعدے کے اوپر قائم ہوں، جہاں تک میرے لیے پاسبل ہو میں ان برائیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو میں نے کیا ہے۔ میں اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو بڑا مہربان ہے، اور اپنے گناہ کا بھی اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے بخش دے، تیرے سوا بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دعا کے اندر جو کہ نبوی دعا ہے، اس میں استغفار کی قبولیت کے تمام ذرائع جمع ہو گئے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کا اقرار کرنا، اور عبودیت کا اقرار کرنا، اور یہ کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی منعم ہے، وہی دینے والا ہے، اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کرنا، اور اس چیز کا اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے انسان، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ ربوبیت کے خصائص میں سے ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مختص ہیں۔ جب اس امت کے سب سے بڑے عالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے حوالے سے کہا کہ مجھے کوئی دعا سکھائیں جو وہ نماز میں پڑھا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، اور تیرے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ اس استغفار میں جو کہ بڑا بابرکت استغفار ہے، ویسا ہی ہے جیسا کہ سید الاستغفار جیسا ہے، لیکن اس کے شروع میں انسان کا یہ اعتراف آتا ہے کہ انسان نے خود بہت بڑا گناہ کیا ہے اور نفس پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، کیونکہ گناہ اصل میں نفس پر ظلم ہے، کیونکہ نفس بنیادی طور پر خالق سے محبت کرنے والا ہے، اور جب وہ ظلم کرتا ہے یا جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ وہ نفس پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ وہ اسے عذاب کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کی گئی ہے، اور اللہ کے ناموں کو لے کے اللہ سے معافی مانگی گئی ہے۔ یہ عارفین کی، سمجھ رکھنے والوں کی دعا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دعا کرنے والا ہے یا معافی مانگنے والا ہے وہ خود جانتا ہے کہ وہ کتنا گنہگار ہے، اور وہ خود پسندی کا شکار نہیں ہے۔ یہی وہ دعا ہے کہ جس کے بارے میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دعا کرنے والے کی دعا قبول کر لے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو گناہ کرے اور اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا۔